السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ آپ کو میں جادو کے خاتمے کے لیے اور جنات سے حفاظت کے لیے بہترین ایک عمل بتانے جا رہا ہوں، اور خصوصاً جادو کی کاٹ کرنے کے حوالے سے انشاءاللہ میں آج آپ کو عمل بتاؤں گا کہ جادو کی کاٹ وہ کس انداز میں کی جا سکتی ہے۔ جادو کی کاٹ کے کئی طریقے ہیں، اور ہر بندے کے ایک اپنے طریقہ کار ہوتا ہے، اور ہر سلسلے کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ بہرحال جو میں نے جس طریقے کو مجرب پایا وہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قبرستان کے اندر ایک پودا وہ اگتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف جو جھاڑیاں وغیرہ ہے وہاں پر بھی آپ کو یہ آسانی سے مل جائے گا جہاں پتھر وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس پودے کا نام ہے سرکنڈا۔ اسکرین پر آپ کو اس کی یہ تصویر نظر آ رہی ہوگی۔ یہ سرکنڈا اس کو آپ نے لے آنا ہے، اس جڑی بوٹی کو آپ نے لانا ہے، اور اس کے جو لمبے لمبے جو اس کی بالیاں ہیں، ایک بالی لے لینی ہے، اور مریض کے سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر یہ بالی یوں اس کے پھیرنی ہے، مریض کے یوں ساری جسم پر پھیرنی ہے، مریض کے یوں اس پورے جسم کو مریض کے جھاڑنا ہے اس بالی کے ساتھ۔ جب آپ اس مریض کے جسم کو جھاڑیں گے تو جھاڑنے کے بعد آپ نے پھر اس بالی کے اوپر آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو آپ نے 121 بار پڑھنا ہے، اور اس جھاڑی کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے، اور پھر مریض کے سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر یوں ہی آپ نے اس کو جھاڑی کو پھیرنا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر سورہ فلق اور سورہ ناس کو 121 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری بار پھر ایسے کرنا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک مریض کے اسی طرح آپ نے ملنے کے بعد دوبارہ 121 بار پڑھنا ہے، اور پھر مریض کے سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر اس کو مل کر اچھے طریقے سے اس کو زمین پر جھاڑنا ہے۔ اب یہ عمل مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس جھاڑی کو آپ نے جلا دینا ہے، اور جو اس کی راکھ ہے، جو اس کی صوا بنے گی، اس کو آپ نے اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے 7 دن تک یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ 7ویں دن جو ساری راکھ ہوگی جو آپ نے جلائی ہے، اس راکھ کو مریض کے بدن پر سر سے لے کر پاؤں تک پورے بدن پر اس کو آپ نے ملوانا ہے، تیل کے اندر ڈال کے، سروں کے تیل کے اندر ڈال کے اس کو پورے جسم پر اس کو ملنا ہے، اسی صوا کو یعنی اسی راکھ کو۔ جب مل لیں گے تو ملنے کے بعد آپ کپڑے پہن لیں، اور کپڑے نئے پہننے ہیں، پرانے نہیں پہننے، اور ایک جوڑا وہ آپ نے نیا اپنے پاس سلوا کر رکھنا ہے۔ اگر بالفرض آپ کے پاس نیا کپڑا نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ کوئی دھویا ہوا صاف ستھرا لباس اپنے پاس رکھیے گا، اور جسم پر یہ ملنے کے بعد گھر سے ایک سوٹ پہن لیں جو کہ آپ پہنتے رہتے ہیں۔ اس کو پہننے کے بعد آپ دریا کے اندر چلے جائیں یا نہر کے اندر چلے جائیں، یعنی وہاں پر آپ نے جا کر نہانا ہے۔ اگر دریا میں ڈبکی نہیں لگا سکتے، آپ کو تیرنا نہیں آتا، تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ آپ دریا کے کنارے پر بیٹھ کر آپ نہائیں، یعنی دریا کے پانی سے یا نہر کے پانی سے آپ نے نہانا ہے، اور وہ جو آپ کے جسم پر لگی ہوئی راکھ ہے اس کو وہیں پر بہا دینا ہے، یعنی نہانے کے ذریعے۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ تیر سکتے ہیں تو پھر 3 ڈبکیاں آپ نے اس کے اندر دریا کے اندر یا نہر کے اندر آپ نے لگانی ہیں، 3 ڈبکیاں۔ اگر یہ نہیں تو پھر کسی برتن کے ساتھ لے کر آپ کنارے پر کھڑے ہو کے نہا لیں۔ یہ 7 دن عمل جاری رکھنا ہے۔ اللہ کی فضل سے انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر آپ کے اوپر جو بھی جادو جنات کے اثرات موجود ہیں، انشاءاللہ اللہ کی فضل سے وہ سارے کے سارے جادو جنات کے اثرات انشاءاللہ جل کر راکھ ہو کر دریا سپرد ہو جائیں گے۔ آپ کا جسم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جادو اور جنات کے اثرات سے انشاءاللہ پاک ہو جائے گا۔